اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اسلام ہمیں کیا ویژن دے رہا ہے. چھوڑو پیسے کمانا سیکنڈری ہے, اللہ دے دے گا, کیریئر بنانا سیکنڈری ہے, وہ بھی ہو جائے گا, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن تمہاری فرسٹ پرائرٹی ایز اے فیملی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو, بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دس از دا اسلامک ویژن. آج سے یہ ویژن ہمیں اپنی لائف میں لانا ہوگا کہ دس از آر فرسٹ پرائرٹی, آخرہ اورینٹڈ. دس لائف آف دس ورلڈ از جسٹ ٹیمپرری. آزمائشیں آئیں گی اس میں, اللہ ول ٹیسٹ اس تھرو فیئرز, اللہ ول ٹیسٹ اس تھرو لاس آف لائف وغیرہ وغیرہ. But as long as the ultimate vision is there, as long as you as a family are trying your best to save yourself and your family from the hellfire, Allah maaf kare, so that's a good vision and you are on the right track. So this is the first thing to revise as a generation. Secondly, الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو اللہ نے زندگی اور موت اس لیے نہیں بنائی کہ چیزیں اکٹھے کرو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. Mutual rivalry in worldly wealth has diverted them حتی زرتم المقابر until they reach the graves. Then they will know. Yes, then they will know. تو اللہ ہمارے concepts ٹھیک کر رہا ہے. آج کے کنزیومرزم کے دور میں, کیپٹلزم کے دور میں, آج کے گلیمر کے دور میں ہر کسی کو شوق ہے ایویڈنٹ ہونے کا, ہر کسی کو شوق ہے چیزیں دکھانے کا, ہر کسی کو شوق ہے ویزیبلٹی کا. اللہ ہمارے کنسیپٹ ریوائز کروا رہا ہے کہ نہیں, یہ تمہارا مقصد نہیں تھا. تمہارا مقصد تھا کہ احسن عمل کر کے دکھاؤ, تمہارا مقصد تھا کہ برائیوں کے باوجود کھڑے ہو کے دکھاؤ, تمہارا مقصد تھا مشکلات کے باوجود لڑ کے دکھاؤ, تمہارا مقصد تھا کہ ایکسیلنس کے ساتھ چلو, احسان کے ساتھ چلو. دیٹ از دا بیوٹیفل پرپز آف لائف. کسی بھی آپ فیلڈ میں جائیں, کچھ بھی کریں, شادی کریں, وٹ ایور, اس آیت کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں, اپنے دل میں بٹھا لیں, نقش کر لیں اپنے دل میں کہ زندگی کا مقصد اصل میں ہے کیا. اینڈ دین ہمارے کانسیپٹس اللہ ریوائز کرواتا ہے سورہ کہف میں. فتنوں کا علاج ہے سورہ کہف میں, دجالی فتنہ اسپیشلی, اس کی آیت ہے. اللہ وہ سٹوری سنانے کے بعد یہ آیت جو ہے اس میں آتی ہے. کون سی سٹوری؟ the men with two gardens. دو لوگ تھے جن کے باغات تھے, ان میں سے ایک ایروگینٹ تھا, اس میں سے ایک مٹیریلسٹک تھا, ایکسٹریملی مٹیریلسٹک. اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا آخرت آئے گی, آئے گی بھی تو اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دے. وہ سٹوری سنانے کے بعد اللہ کوٹ کرتے ہیں, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. Wealth and children are but adornment of the worldly life. زینت ہے دنیا کی, زینت ہے, مقصد نہیں ہے. This is not the purpose. This is just an adornment. This is just for your enjoyment. This is just for a short stay. لیکن ایک اور ویژن ہمیں اللہ کے نبی نے دیا, حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. بٹ اصل میں کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ والباقیات الصالحات, بٹ دی enduring good deeds, عمل صالح, وہ ہے جو تمہارے رب کے ہاں خیر پائیں گے, وہ ہے جو جن کا تمہیں ریوارڈ کیا جائے گا. وہ ویژن بناؤ, وہ کرو. دنیا کے پیچھے پاگل مت ہو جاؤ, مت اپنے بچوں کو کیپٹلسٹ بناؤ, مت اپنے بچوں کو جو ہے دنیا کا ورشپر بناؤ, اپنے بچوں کو اللہ کا ورشپر بناؤ, اپنے بچوں کو ویلیو سکھاؤ, احسن عملہ سکھاؤ. اور پھر دیکھیے کتنا خوبصورت ویژن ہمارے نبی نے دیا. جب ایک ہیومن بینگ کی ڈیتھ ہوتی ہے, when the human being dies, his deeds except for 3, everything comes to an end except for 3. Ongoing charity, what a vision. Beneficial knowledge, again کتنی خوبصورت نصیحت ہمارے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں, نالج حاصل کرو, کسی کو پڑھا دو, کچھ شیئر کر لو, تا قیامت تمہارا صدقہ جاریہ ہے. نمبر 3, a righteous child who prays for him or her. ایک نیک بچہ جو تمہارے لیے دعائیں کرے تمہارے مرنے کے بعد. What a great vision that is. Brothers and sisters, concepts ریوائز ہونے والے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم کیا ہیں. ہم آدھے مسلمان ہیں, آدھے کیپٹلسٹ ہیں, یا ہم آدھے مسلمان ہیں, آدھی فیمنسٹ ہیں, یا آدھے مسلمان ہیں, آدھے لبرل ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کیا فالو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. What's the right track? It all starts from revising the concepts. فطرہ, جب تک انسان فطرت پہ ہے اس کے معاملات ٹھیک چلیں گے. This is the rule of Allah. فطرت کیا ہے؟ مرد کا ایک رول ہے, اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا, ایکسٹرنل رول ہے. ایکسٹرنل. عورت کا کیا رول ہے؟ انٹرنل. فطرت میں ہے اس کے. اللہ نے کلیئرلی جینڈر رولز ڈیفائن کیے. باقی she can have aspirations, she can do whatever she wants as long as the roles defined by Islam are not being compromised, as long as فطرہ پہ چل رہا ہے family structure, inshallah everything will be fine. اور اس وقت ہماری فطرت جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہوئی ہے. اینڈ واٹ از دا فطرہ؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر کوئی تم میں سے چرواہا ہے, اور سب سے پہلے خامد کو کہا, مرد کو کہا, مرد کا وام ہے,
قوام کو ذمہ دار ہونا چاہیے, قوام کو ویکنس سوٹ نہیں کرتی ہے, قوام بنے. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کتنا عجیب ہے وہ شخص, یعنی عجب ہے اس شخص پہ, تعریف کر رہے ہیں, عجب ہے اس شخص پہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کی طرح ہے, اپنی وائف کے ساتھ بچوں کی طرح ہے, لیکن جب she needs him he is a man, جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مرد ہے. Be a man. We don't need babies. We don't need you to be playing PlayStation 5 even after having 4 kids. کبھی کبھی کھیل سکتے ہیں, لیکن obviously we don't want that. So اللہ کے نبی نے ویژن سیٹ کیا کہ تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے, خامد چرواہا ہے, خامد ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا, عورت ذمہ دار ہے اپنی گھر کی, عورت ذمہ دار ہے اپنی فیملی کی حفاظت کرنے کی, اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی, اور مرد کا بھی رول ہے ڈیفینیٹلی. سرونٹ گارڈین ہے پراپرٹی کا, ماسٹر کے, اس لیے نو ڈاؤٹ ایوری ون آف یو از اے شیفرڈ. پلیز شیفرڈ بنیے, ذمہ داریوں کا احساس کیجیے. میرج از ناٹ آل اباؤٹ ہیپینس. موسٹ آف اس وی ڈو میرج بیکاز وی وانٹ ٹو چیز ہیپینس. ہیپینس ملے گی, ہیپینس ملے گی. ہیپینس از جسٹ اے بائی پروڈکٹ آف دا ویژن. اگر وہ ویژن سے میرج ہوگی تو انشاءاللہ ہیپینس بھی آئے گی, اللہ کی طرف سے آئے گی. اور وہ ویژن یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, رسپانسبلٹی. میرج از آل اباؤٹ رسپانسبلٹی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best of you are those who are the best to their families and I am the best to my family. میں بھائیوں سے بہت سخت بات کرنے لگا. میرے بھائیوں, I have zero respect for a man who is good to everyone else but at home he is the worst person. With wife he is the worst person. With children he is the worst person. With parents he is the worst person. Zero respect. It cancels everything. اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگ تھکے ہوتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ پہ اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم بیلنس کی بات کرتے ہیں نا, عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. بٹ پلیز جو بھی ہے, وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو, اس ٹائم پہ یو نیڈ ٹو شو اسٹرینتھ, یو نیڈ ٹو بی گڈ ٹو یور فیملی, یو نیڈ ٹو ہیو گڈ اخلاق ود یور فیملی. دس از وٹ ڈیفائنز یو ایز اے قوام. پلیز ٹیک موٹیویشن فرام دس حدیث. پھر یہ حدیث سنیے کہ وہب بن جابر وہ کہتے ہیں کہ the client of Abdullah bin Amr رضی اللہ تعالیٰ عنہ said to him, I intend to reside this month by the sacred house in Jerusalem. Abdullah said to him, have you left your family with enough to sustain themselves? He said no. Abdullah said, return to your family and leave them with enough to sustain themselves, for I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say, it is enough sin for a man to neglect those under his care. Allahu Akbar. It's a sin to neglect those under his care. اب دیکھیں بیلنس کیا ہے. بیلنس کیا ہے کہ آپ خود اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اور خواتین سے گزارش ہے کہ ایسی حدیث کو تانے مار کے اپنے ہسبینڈز کو نہ سنائیے. ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا, بات ٹھیک ہوتی ہے, ٹون ٹھیک نہیں ہوتی ہے. جب ٹون ٹھیک نہیں ہے تو وہ مرد ہے نا, وہ اس کی ایگو انکار کرتی تھی اس چیز کی. تو بیلنس شوڈ بی دیئر. یہ میں صرف بھائیوں کو ڈانٹنے کے لیے سنا رہا ہوں. اوکے, دین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ سب کے لیے ہے, نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, ایوری ون آؤٹ ہیئر. لرن یور لینیجز. Why? To solidify your family ties. اپنی لینیج بتایا کریں اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں سے متعارف کروایا کریں انہیں. They should have someone to look up to. And then verily keeping family ties causes love among the kinship, enriches the wealth and increases the lifespan. سبحان اللہ, کتنے اس کے اثرات ہیں زندگی پہ. کتنا شارٹ کٹ اسلام ہمیں بتا رہا ہے. تم نے لائف سپین انکریز کرنا ہے, اپنی فیملی ٹائز کو مضبوط کرو, صلہ رحمی کرو. یقین کریں برادرز اینڈ سسٹرز, تین طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں پرسنلی, بہت کلوز ریلیشن ہے میرا ایسے لوگوں کے ساتھ. میرے کزنز ہو سکتے ہیں, دوست ہو سکتے ہیں, جن کو میں نے لائف کی ہر فیلڈ میں سکسیسفل دیکھا ہے. نمبر 1, لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے والا, انتہائی نرم انسان, کسی کو دکھ نہ دینے والا. نمبر 2, رشتہ داروں کو, غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے والا, مساکین رشتہ داروں کی مدد کرنے والا, ان کو پوچھنے والا. نمبر 3, باپ کی عزت کرنے والا. آئی نو ماں کے حوالے سے بہت حدیث ہیں, لیکن میں نے جو پرسنلی دیکھا ہے, باپ کی عزت کرنے والا, باپ کے ساتھ ریسپیکٹفلی بات کرنے والا. I have seen them on top. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. یہ حدیث, I am certainly amazed that a man can be with his family like a child. عمر بن الخطاب کہہ رہے ہیں, but if he is called forth, he is found to be a true man. And then یہ حدیث کو اپنی زندگی کا پرپس بنا لیجیے. بیہیویئرل سائنسز کیا کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی عقبہ کو, او عقبہ, reconcile with whoever cuts you off, give to whoever deprives you and forgive whoever wrongs you. اس ویژن کے ساتھ فیملی سیٹ ہونی چاہیے, اس ویژن کے ساتھ فیملی بننی چاہیے. خامدوں کو بھی معاف کرنا چاہیے, عورت کو بھی معاف کرنا چاہیے, اپنے خامد کو ریکنسائل کرنا چاہیے اپنے ان لاز کے ساتھ, نو میٹر وٹ. آئی نو دیر از اے لاٹ آف ٹاکسیسٹی, دین اجازت بھی دیتا ہے ٹاکسک لوگوں سے دور ہونے کی, لیکن کوشش کی جائے کہ خیر کا معاملہ کیا جائے اور خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ چلا جائے. جسٹ ٹو کنکلوڈ برادرز اینڈ سسٹرز,
इसको छाप लें अपने दिल में, इस तस्वीर को. A beautiful picture. एंड यू कैन सी एक ट्राइंगल है और दिखाया यह हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ जैसे जैसे अल्लाह के करीब होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं. सो दिस शुड बी आवर अल्टीमेट विजन. और मैं आपको यहाँ पे आई गेस इमाम शाफी का कोट है, इमाम अहमद बिन हंबल का बहरन, वन ऑफ द इमाम्स, ही सेड कि जब भी मेरी वाइफ से मेरा कोई झगड़ा होता है, कोई अनबन होती है, तो मैं फौरन समझ जाता हूं कि जरूर अल्लाह से मेरा कोई ताल्लुक खराब हो, जरूर मेरे तकवे में कोई कमी आ रही. तो वो हर चीज को अल्लाह के साथ रिलेशनशिप से तशबीह देते थे. इसलिए दिस इज द सिंपल विजन. कुछ भी ना करें, सिंपली अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने की कोशिश करें. और जो नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर है अल्लाह का, जो फितरा में डिफाइंड है वर्ल्ड ऑर्डर, उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश कीजिए. वी डोंट नीड एनी इज्म और स्किज्म. इस्लाम इज इनफ फॉर अस इंशाल्लाह. सो मेरी दुआएं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप लोगों के साथ हैं. प्लीज एक दूसरे को फॉरगिव करें, अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करें और अपने बच्चों को टाइम दें. जितने हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, यकीन कीजिए काउंसलिंग केसेस जब हम एक्सप्लोर करते हैं, रूट कॉज की तरफ जाते हैं, उन बच्चों की फैमिली वीक होती है, उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप वीक होता है, या वो उन्हें टाइम नहीं दे रहे होते. ये कोर रीजन होती है. इसलिए प्लीज अपने बच्चों को टाइम दीजिए. ब्रदर्स, अगर आपकी वाइफ आपके पीछे पड़ जाती नमाज पढ़े या अपने आप को सीधा करें, तो शी इज अ ग्रेट वाइफ. रिस्पेक्ट हर, डोंट स्कॉल्ड हर, डोंट इग्नोर हर. इसी तरह ब्रदर्स अगर कुछ अपनी वाइफ को कहते हैं, एज लॉन्ग एज इट्स अ गुड एडवाइस अकॉर्डिंग टू शरिया, प्लीज एक्ट ऑन इट. उनकी भी कदर कीजिए. ऐसे हस्बैंड्स और ऐसी वाइफ्स की आजकल बहुत कमी है. इस विजन के साथ जिंदगी गुजारिए. मेरी दुआएं आप लोगों के साथ. अल्लाह आप सबको फितनों से, हर शर से महफूज रखे. अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपके लिए सदका जारिया बनाए. और यहाँ पे जो यंगस्टर्स बैठे हैं, वांट टू गेट मैरिड, इंशाल्लाह इस्लामिक विजन के साथ मैरिज करें, इस्लामिक पर्पस को माइंड में रखते हुए अपना जीवन साथी तलाश करें. एंड प्रे फॉर राइटियस ऑफस्प्रिंग्स, प्रे फॉर राइटियस जनरेशन. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.